الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين وقوى بصائرهم بالوحي المستقيم هدى من شاء برحمته وأضل من شاء بحكمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له لا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له ولا جثة له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ملجانا ومأوانا عوننا وعياننا ومعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سبحانه سبحانه مل کے محبت میں بروشی پڑھو صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ واتم برہانہ وآزم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ
وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرن تو بعد معزز محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام، اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم دے فضل و کرم اور توفیق و عنایت نال ساڈی نہایت خوش بختی ہے کہ آج اسی آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف دے اس مبارک قرص پاک دی تقریب سعید کے اندر سعادت حاضری دی حاصل کر رہے ہیں۔ آج دے قرص پاک دی تقریب سعید پیر طریقت رہبر شریعت بغردہ آغوش ولایت پیر سید غلام رسول شیرازی دامت برکاتم العالیہ فرما رہے نے بندہ نے چیز دے ذمے جو موضوع لگایا گیا انشاءاللہ اپنے وقت دے مطابق انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن سنا کے عمل اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال اللہ کریم نے سانو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ایسا عظیم اور پیارا اور ایسا مبارک معطر معمبر اور خوشبوؤں والا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ بزرگان دین دے آراس مقدسہ اے محافل اے مجالس اے بزمہ یقیناً ساڑھے واسطے عمل اعتقاد ایمان دی مضبوطی اور اصلاح دا ذریعہ نے اور اگر قرصان دے اغراض و مقاصد نو دیکھیا جاوے قرص دا مقصد سمجھا جاوے قرص دی غرض سمجھی جاوے تی حقیقت اندر غرض بھی اے ہے کہ جڑا اللہ دا ولی دنیا تو پردہ فرما گیا اس اللہ دے ولی دی وفات اور وصال دے دن محفل کر کے پروگرام کر کے جلسہ کر کے دوست احبابوں چون والیاں منن والیاں عقیدت مندیاں جمع کر کے ایمان عقیدہ اور اونا اسلاف امت دے احوال اونا دی سیرت اونا دے عقائد اونا دے نظریات اونا دے افکار اونا دے معمولات اور اونا دی مبارک زندگی دا لوکاں دے سامنے تذکرہ کیتا جاوے کہ جیویں اونا اپنی زندگی گزاری جیویں اونا اپنا عقیدہ رکھیا جو نظریات اونا دے سن جو عقائد اونا دے سن جو عمل اونا دا سی اسی انہوں سن کے سمجھ کے تے اپنی زندگی نو اپنے عقیدے نو اپنے فکر تے اعتقادات نو انہوں دے مطابق کر لیے تاکہ جیویں اور رب نو راضی کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سرخرو ہو گئے اور انہوں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام و مرتبہ پایا جو اسی انہوں اللہ دے محبوب بندیاں دے طریقے نظریات اور اعتقاد دے مطابق چلیں گے عقیدہ رکھیں گے یقیناً رب راضی ہوئے گا کہ دنیا تے آخرت اندر بیڑا پار ہو جاوے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اے ایمان والے ہو اللہ دے کرو ڈرو وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تے سچیاں دے نال ہو جاؤ بولو سچیاں دے انشاءاللہ میں آسان انداز میں گل سمجھنے کی کوشش کروں گا تسی توجہ دینا گل سمجھنے دے ارادے نہ بیٹھنا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دی سنگت اختیار کرو سچیاں دی صحبت اختیار کرو جیویں سچیاں دا عقیدہ ہے جیویں سچیاں دی فکر ہے جیویں سچیاں دی نظریات نے اپنے عقائد نو اپنے نظریات نو اپنی افکار نو سچیاں دے مطابق کر لو اپنے عمل نو سچیاں دے مطابق کر لو وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال ہو جاؤ ماشاءاللہ احباب کھڑے ہو کے استقبال کریں ہماری خوشبختی خوش قسمتی صدر ذیوقار پیر طریقت رہبر شریعت ماہتاب طریقت آفتاب ولایت حضرت والا شاد حضرت قبلہ وارث فیضان لاشانی فخر و مشائق حضور قبلہ عالم اہل نظر اہل ذر آل نبی اولاد علی پیر
سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی، عکس نقش لاشانی مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ لاسانیہ حسینیہ علی پر سیدہ شریف قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جیوے 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 آستانہ علی علی پر سیدہ شریف، آستانہ علی علی پر سیدہ شریف، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی، فیضان رضا لاسانی۔ اور حضرت قبلہ پیر سید خبیب شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں حضرت کے ہمراہ۔ میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ کارڈ خالی ہے نہیں کوئی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ حکیم پیر خاور علی نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، سیاسی، سماجی، علمی، ادبی، تمام شخصیات کو میں صمیم قلب سے آستانہ عالیہ علی پر سیدہ شریف کی پوری بزم کی طرف سے، استقبالیہ کمیٹی کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اپنے وقت دے مطلب جامعہ ڈھونڈ دیتے گئے ہیں وہ وقت باقی بڑی شکریہ۔ تو دوستان گرامی کے اندر وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انہیں گل سمجھنی ہے کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ سچے کون نے؟ جنہ سچیاں دا قرآن نے ترغیب دیتی کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ، وہ سچے کون نے اور اسی اونا سچیاں دے نال کیمیں ہونا ہے، انہوں سمجھنے دی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حاضر نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو بیان کیتا، گل میں تو شروع کر دیتا کہ گل میں مکمل کر دے وہاں۔ حضور دے 18 صحابہ اس حدیث دے راوی یعنی حدیث پڑھ لگا، اور حدیث درجہ صحیح دی درجہ کتاباں دے اندر حدیث موجود ہے۔ سنن ترمذی اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھا لو، سنن ابی داؤد اٹھاؤ، مشکات اٹھا لو، 18 صحابہ مصطفیٰ اس حدیث دے راوی نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تاڑے تو پہلے امتہ تے قومہ 72 گروہاں دے اندر 72 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو گیا۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73،
اور میری ایک امت 73 گروہاں کے اندر تقسیم ہو جائے گی. سنتان و سبعون فی النار 72 جہنم جان گے وواحدۃ فی الجنہ اور انہاں جو فرمائے ایک جنت اندر جاوے. بولو ایک جنت اندر جاوے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ جامع ترمذی کے الفاظ موجود ہیں ما حاضر واحدہ حضور کہنا جو جنت جان والی جماعت اور گروہ او دا تعارف کیے او دی پہچان کیے وہ جماعت کیڑی ہوئے گی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی جماعت کو جنت جاوے گی جڑی میرے تے میرے صحابہ دے عقیدے تے طریقے دے مطابق ہوئے. میرے تے میرے صحابہ دے عقیدے تے طریقے. ہن حضور نے اس حدیث کے اندر صحابہ دی عظمت شان بیان کر کے ایک دس دیتا کہ سچیاں دا گروہ ہوئے جس گروہ دے دامن کے اندر صحابہ دی عظمت تے محبت تے اتباع صحابہ ہوئے گی. صحابہ دینا جنہ دا تعلق ہوئے گا. حضور نے نشانی تے پتہ دس دیتا کہ سچیاں دا گروہ سچیاں دی جماعت تو ہوئے گی جیدے چھ میرا تے میرے صحابہ دا طریقہ تے عقیدہ موجود ہوئے. ادھر پہچان سن دے جاؤ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال ہو جاؤ. سرکار دے سارے صحابہ عظمت و شان والے. مولا علی بارگاہ جدر سوال کیتا گیا علامہ محب الطبری نے ریاض النظرہ چھ روایت نقل کی تھی. پوچھا کیا اخبرنی ان اصحابے کا یا علی اپنے اصحاب دا اپنے ساتھیاں دا اپنے دوستاں دا ذکر کرو. تاڑے دوست کون نے؟ تو مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی. پوچھن والے کی پوچھتے ہیں رسول اللہ دے سارے یار علی دے یار نے میرے مصطفیٰ دے سارے صحابہ علی دے یار نے. پوچھئے اخبرنی ان اصحاب کا خاصتاً یا علی سارے اصحاب مصطفیٰ تاڑے یار نے پر اے دسو تاڑا خاص یار کونے تاڑا خاص الخاص دوست کونے. مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کی پوچھتا میرا دوست کونے؟ خاص الخاص دوست میرا ابو بکر صدیق ہے. ذاق عمران سماہ اللہ صدیقاً علی لسان جبریل وعلی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ابو بکر صدیق جنہاں نو اللہ رب العزت نے جناب جبریل امین دی زبان تو مصطفیٰ کریم دی زبان جو صدیق دا لقب تے مقام عطا فرمایا ہوئے. سارے صحابہ سچے تے صادق انہاں سارے سچے تے صادقاں دے اندر سوا لکھ صحابہ جو اللہ کریم نے جو ٹائٹل اور جو مقام اور اعزاز صدیقیت کا کسے صحابی نو عطا کیتا وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال ہو جاؤ. حدیث میں آ گیا روایات واقعہ سارے انشاءاللہ ملاواں گے گل واضح ہو جائے گی. سچیاں دے نال ہونا ہے جیویں دا عقیدہ سچیاں دا. ہن سچیاں دا عقیدہ کی ہے سب تو پہلے سچا عقیدہ ہوئے جڑا نبی دے صحابہ دا عقیدہ. ذرا محبت کو سبحان اللہ. غلط رہی سمجھنے والی ہے نا. اگر مہربانی کرو گے محبت کا بیٹھ جاؤ گے پہلے بندہ سپیکر چھوڑ دے نہ سپیکر تو ذرا تو ہی ہو. تو سچا دی جماعت سب تو پہلے حضور دے صحابہ دی جماعت ہے. پھر صحابہ دے نال اہل بیت صحابہ دے وچ ہی ہوندے. صحابہ اہل بیت دی جماعت تابعین تبع تابعین دی جماعت بعد اللہ دے ولیاں دی صالحین دی نیک لوکاں دی جماعت اللہ دے فضل و کرم دے نال اے نسبت اور اس جماعت دے نال تعلق جس عقیدے نو ہے انہوں اہل سنت و جماعت عقیدہ کیا جائے. اہل سنت و جماعت جڑا ٹائٹل تے لفظ استعمال کیتا جاندا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ ٹائٹل اور یہ لفظ اور ایک اعزاز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پاک جو محبوب کریم علیہ السلام نے امت دے اس سواد اعظم تے بڑی جماعت نو عطا فرمایا.
دوستوں نے گرامی قدر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ سچیاں دے نال ہون کا مطلب کی ہے اور کیڑے سچے نے جنہ دے نال اسی ہونا ہے. سب تو پہلے سچے حضور دے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت اسلاف نے. اللہ کریم نے ساری نسبتاں سارے تعلق جس عقیدے نو عطا فرمائے نے، جس عقیدے کے اندر دامن اہل بیت بھی ساڑھے حتہ موجود ہے، دامن صحابہ اکرام بھی ساڑھے حتہ موجود ہے، تے اللہ دے بلیاں دا دامن بھی ساڑھے حتہ موجود ہے. جنہ کوئی ساری نسبتاں موجود نے اس عقیدے نو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کیا جائے. اس واسطے حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں طریق النجات مطابقت اہل سنت والجماعت کثرہم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول والفروع فإنہ الفرقۃ الناجیہ وما سواہم من الفرق وهم فی مارد السمال والشرف الحلاق عالمہ اليوم احد اولم یعلم اما فی الغد فیعلمہ کل احد ولا ینفع. فرمایا سنو نجات کا رستہ اہل سنت و جماعت دی پیروی ہے. اللہ انہاں دے اصول و فروع دے اندر اقوال و افعال دے اندر برکت عطا فرمائے. مجدد الثانی فرماندے نے فإنہ فرقۃ الناجیہ، اے ہوئی جماعت جی نجات پاؤن والی ہے. وما سواہم من الفرق فہم فی مارد الزوال وشرف الہلاک. فرمایا اس تو علاوہ جن نے فرقیاں تنظیمہ تحریکہ گمراہی کے جہالت اندر نے عالمہ اليوم احد اولم یعلم، آج کسی کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، آج کوئی جانے یا نہ جانے، اما فی الغد فیعلمہ کل احد ولا ینفع. قیامت کو سب کو پتہ چل جائے گا پر قیامت کو علم ہویا فائدہ ہوئے گا. بول کے کہہ دیو قیامت کو کسی کو پتہ چل بھی جاوے کہ فائدہ ہونا. حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ نے دعا کی تھی، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اللہم نبہنا قبل ان ینبہنا الموت. یا اللہ اس کو پہلے کہ موت آکے اکھاں کھولے لوکاں کو پتہ چل جائے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت عقیدہ او عقیدہ ہے جس عقیدے کے اندر اللہ نے صداقت سچائی رکھی ہے، جڑا عقیدہ نجات پاؤن والا، جڑی جماعت جنت کے اندر جان والی ہے. اللہم نبہنا قبل ان ینبہنا الموت. یا اللہ موت آؤں تو پہلے اکھاں کھول جن سامو میں یقین ہو جائے کہ حق عقیدہ اللہ نے کسے عطا کیتا ہے صرف اہل سنت عقیدہ ہے جڑا اللہ دے بغیر عقیدہ. اس واسطے کل قیامت کو پتہ چلے فائدہ ہونا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شرح کر دیا اپنی کتاب تشریحۃ الجمال مشکات شرح دے لکھ دینے اگر کوئی چیکونا معلوم شبت کے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت. دوستاں گرامی قدر آج دے عرص پاک دا یہ سمجھو درس اور سبق ہے جڑا اسی اپنے دل دماغ دی ترقیاں لے کے جانا ہے کیونکہ جس پرفتن دور دے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں نہایت پرفتن دور ہے. لوگی سکولاں دے اندر، کالجاں دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر، اکیڈمیاں دے اندر، شادی حالات دے اندر درس قرآن تے درس حدیث دے نام لے کے ساڈے نوجوان تے جنریشن دے ایمان تے عقیدے نو تباہ تے برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھن دی یہ سمجھاؤں دی ضرورت ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیسا عظیم عقیدہ ہے. حضرت مجدد الثانی کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمان آپ فرماتے ہیں اگر کوئی چیگونا معلوم شبد کے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت بئی راہ راست براہ خدا و دیگر راہ ہمائے نارس ہر فرقہ دعویٰ می کنن کے براہ راست و مذہب حق جواب و شام کے این چیزیں نیز کہ مجرد دعویٰ تمام شد برہان پائے و برہان حقانیت اہل سنت و جماعت آس کہ این دین و اسلام بنا قدام دا. فرمایا ہر فرقہ کرے گا میرا عقیدہ حق ہے، میرا نظریہ سچا ہے، میرا فرقہ حق ہے. فرمایا کہ باقی کیا تو سب ناری ہے کہ صرف یہ دعویٰ نہیں دعوے تے دلیل چاہیے برہان پائے
دلیل چاہیے، اور فرمایا کہ کوئی اپنے عقیدے دے سچا ہوتے کچھ دلیل پیش کرے گا، کوئی اپنے عقیدے دے سچا ہوتے کوئی دلیل پیش کرے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پوری اسلامی ہسٹری اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد شیخ پوری اسلامی ہسٹری کی برکتانی کرنے کے بعد اس نتیجے سے پہنچے ہیں کہ اللہ دے جننے ولی اس امت کے اندر آئے نے، صحابہ کو لے کے آج تک جننے اللہ دے ولی آئے نے، بڑی اعتقاد و بڑی طریقہ بودا اہل سنت دے طریقے تے آئے نے، اہل سنت دے عقیدے تے آئے نے۔ یہ سمجھ لگی تھے میرے کے بابا نے کہا سبحان اللہ۔ پہلے خطبہ تقریرہ کر چکے شاہ صاحب نے بیان کرنا، اس طرح بیان نہیں کر سکتا، لیکن تسی گل سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا پتہ سننی تے گج بج کی کہہ دینا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ دلیل ہے میرے کو، ہر فرقہ اپنے مذہب دے ہوتے سچائی دے ہوتے دلیل پیش کرے گا۔ فرمایا کہ میرے کو برہان حقانیت اہل سنت و جماعت آس کہ ای دین و اسلام بنا کلام دار۔ فرمایا اہل سنت دے کو حق ہون دی دلیل ہے، حق ہون دی دلیل ہے کہ داتا صاحب ہی سنی نے، غوث پاک بھی سنی نے، خواجہ صاحب بھی سنی نے، پیر لسانی بھی سنی نے، بابا فرید الدین کے شکر بھی سنی نے۔ امت کے اندر جڑا ولی آیا ہے اللہ نے ولایت کی کون عطا کی تھی، جڑا اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے آیا ہے، جڑا سنیاں دے عقیدے تو ہٹ کے آیا ہے، وہ ہور تے کچھ ہو سکتا ہے پر اللہ کا ولی ہو سکتا، بولو اللہ کا ولی ہو سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت حقانیت دی اور سچائی دی اور صداقت دی بحمد تعالیٰ بفضل خدا کتنی بڑی دلیل ہے۔ اور شیخ نے گل صرف اکلا سوچ کے نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا کہ میں پورے اخبار تواتر دنال اس بات میں پڑھیا سمجھیا برگزانی کرن تو بعد اولیاء صالحین کے اسلاف کے عقیدے جان پڑتال کرن تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو وہ عقیدہ دیتا ہے کہ ہر ولی کے سے عقیدے تے آیا۔ اچھا ایک گل میں بنیادی طور پہ سمجھو، اس پرفتن دور کے اندر جڑا سانو اس بات کا فرق کرنی ضرورت ہے، یہ بات مسلمہ اور متفق علیہ کہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جڑی نبی دے صحابہ دی جماعت ہے، اہل بیت دی جماعت ہے، تابعین دی جماعت ہے، تبع تابعین دی جماعت ہے، اللہ دے ولیوں دی جماعت ہے۔ لیکن اس خوبصورت ٹائٹل نو، اس پیارے نام نو، اس مبارک کلمے دے جملے نو کئی لوگوں نے استعمال کر کے اس نام کو استعمال کر کے سودا بیگانیاں دا بیچنا شروع کر دیا۔ جیویں ایک بوتل دے اندر کوئی چیز بھر کے او دے اوتے روح افزا تے جامع شریف دا لیبل لگا دیتا جاوے کہ صرف لیبل لگاؤن دے نال او روح افزا تے جامع شریف بندا، بول کے کو بندا، لیبل لگاؤنا وہ روح افزا نہیں بن جائے گا، جامع شریف نہیں بن جائے گا، وہ دے جامع شریف دے روح افزا ہونے واسطے وہ دے اندر مواد روح افزا دا جامع شریف دا ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت کسے محلے دا نام نہیں، کسے بستی دا نام نہیں، کسے پنڈ دے دیہات دے گاؤں دا نام نہیں، کسے مدرسے دا نام نہیں۔ اہل سنت ایک عقیدے دا نام ہے، جڑا عقیدے تے روے گا، جڑا عقیدے تے چلے گا وہ سنی ہوئے گا، جڑا عقیدے تے نہیں روے گا چاہے وہ کسے ادارے دا محترم ہوئے، کسے مدرسے دا نازم اعلیٰ ہوئے، کسے تنظیم کے تحریک دا وہ سربراہ ہوئے تے بانی ہوئے، اگر وہ دا اہل سنت عقیدے نہ تعلق نہیں کہ ہزار مرتبہ کوئی ٹائٹل تے لیبل استعمال کرے وہ سنی ہو سکتا، بولو سنی ہو سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اہل سنت کوئی 100 200 150 سال دا لفظ نہیں۔ بھئی کوئی بندہ کہے کہ انگریز دی آن کو بعد کسے نو ٹائٹل دیتا گیا، یہ ٹائٹل اور اے اللہ دے فضل و کرم اعزاز نبی پاک دے صحابہ نے استعمال کیتا۔ اہل سنت کا مطلب سنت والے، جماعت کا مطلب حضور دے صحابہ دی جماعت والے۔ علیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنن ابی داؤد کے اندر 4706 نمبر صحیح حدیث ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، فرمایا جنہاں تاڑے جو میرے بعد زندہ رہے گا، میرے بعد وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، امت اندر کی انتشار دیکھے گا، امت اندر کی افتراق دیکھے گا۔ تو جس وقت اختلاف ہوئے، امت اندر انتشار ہوئے، امت اندر اختلاف پیدا ہو جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین۔ سنی ابی داؤد الفاظ نے فرمایا کہ میرے غلاموں اس وقت میری تے میرے خلفاء الراشدین دی سنت نو لازم پکڑنا۔ تو سنت رسول والے، سنت صحابہ والے اور صحابہ دی مبارک جماعت والے اہل سنت و جماعت کیا جاتا ہے۔ جو عقیدے اصحاب پیغمبر دے، جو عقیدے اہل بیت مصطفیٰ دے، وہ عقیدے جو امت دے اندر چلے آئے اور جنہ عقیدہ دے اتفاق اور اجماع ہو گیا، انہاں عقیدے نو منن والے دا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ دیکھو توجہ کر اللہ رب العزت دی ذات و صفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کے بارے مسلمانوں دے عقائد و نظریات، پھر آگے حضور دا ذکر معراج، میرے کریم آقا دے معجزات، صحابہ دی عظمت و شان، صحابہ اکرام دی خلافت، خلفاء راشدین دی خلافت، اور انبیاء دے معجزات، اولیاء دی کرامات اور دیگر 20 اہل سنت وہ عقائد جو کتاباں دے اندر سینکڑوں سال پہلے لکھ دیتے گئے اور وہ آج بھی سارے عقیدے اللہ دے فضل و کرم دے نال چلے آ رہے ہیں اور ان عقیدہ تے اہل سنت قائم ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ نے جنہیں اہل سنت کا ٹائٹل تے استعمال کرنا چاہتے ہیں پر ان عقیدہ نہ اتفاق رکھ دے، بولو اتفاق رکھ دے۔ مثال دے طور پہ یہ عقیدہ آج تو 5 یا 10 سال پیچھے چلے جاؤ، ساڑھے مسجد دے محرابہ دے اندر، ساڑھے جمعے دے خطبہ دے اندر ہر خطبہ کا جز اور حصہ سی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر، بولو سیدنا ابوبکر۔ یہ ساڑھا ایمان اور عقیدہ اور اہل سنت دا اجماع۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، فضائل صدیق اکبر اندر سب تو پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک زمانے دے اندر، حضور دے مبارک دور دے اندر صحابہ کیا کرتے سن کہ حضور دی امت دے اندر سب تو افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے۔ محبت کرے سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری سے 3671 نمبر حدیث ہے، مولا علی کی بارگاہ آپ دے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھیا ابو جان اے فرماؤ ایو الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دسو کہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس تو بعد حضور دی امت دے اندر سب تو افضل ترین ہستی کون ہے؟ یہ عقیدے دی گل سی کہ مولا علی دی زبان تے جس شخصیت کا نام آیا ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قالا قلت ثم من، میں کہتی حضور ہونا تو بعد کون ہے؟ قالا عمر، فرمایا ابو بکر صدیق تو بعد مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ مولا علی جاتے ہیں کتاب الاثار، قالی ابو یوسف امام ابو حنیفہ نے شاگرد امام اعظم کی سند دے روایت اپنی کتاب الاثار دے اندر صفحہ 207 روایت نمبر 924 رہ کے آئے، مولا علی کی بارے ایک شخص آیا کہنے کا ما رأیتو احدا خیرا من کا، یا علی میں بڑے بڑے فضیلت والے لوگ بیٹھے، بڑی بڑی عظمت والے لوگ بیٹھے، ما رأیتو احدا خیرا من کا، لیکن میں علی تو بد افضل کسی شخص کو نہیں بیٹھیا۔ توجہ کرنا تھا مولا علی کی بات کرتے اپنی عقیدت اظہار کیتا، کہنے کا ما رأیتو احدا خیرا من کا، میں تاجے تو افضل اور بہتر کسی ہستی نہیں بیٹھیا۔ مولا علی فوراں ٹھہر گئے، متعجب ہوئے اور کیا حال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیٹھیا؟ قال لا، کہنا تھا نہیں۔ فرمایا حال رأیت ابا بکر و عمر،
تو ابو بکر و عمر کو بیٹھیا قال لا کہنے لگا نہیں فرمایا پھر سن لو اخبرتنی انک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک اگر تو ایک کہہ دیندہ کہ میں اللہ دے رسول کو بیٹھا ہے تو میں تیری گردن اڑا دیندہ کیونکہ تو میں تو افضل ہستی اللہ دے رسول کو بیٹھا ہے ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر اوجعتک عقوبۃ اور اگر تو ایک کہہ دیندہ کہ میں ابو بکر و عمر کو بیٹھا ہے میں تیروں پھر بھی سخت صلاح دیندہ کیونکہ ابو بکر بھی میں تو افضل ہے جناب عمر بھی میں تو افضل ہے یہ کہنا کیتا ہے مولا علیدہ بولو کہنا کیتا ہے جھوٹے قصے کہانیاں اخباری رپورٹاں واقعات اور من کٹ قصے کہانیاں سنا کے لوگاں دے ایمان عقیدے دا بیڑا گرک کرن والے انہاں روایتاں نوں کتے لے کے جان گے انہاں حدیث کتے لے کے جان گے مولا علی دا عقیدہ کتے لے کے جان گے مولا علی کو مطلب کہ تو یہ کہندا میں ابو بکر عمر کو بیٹھا ہے لَأَوْجَعْتُكَ عَقُوبَةً میں تینوں پھر بھی سخت سزا دینی سی کیونکہ ابو بکر بھی میں تو افضل ہے جناب عمر بھی میں تو افضل ہے اور اے ہوئی اہل سنت کی بول کے کوکیدہ کی ہے آج میں لکھ دینے چاروں یاری نبی دے عاشقی کوئی نہیں نا چارہ برے یارو پیدا کیتا ان چاہ نثارا بریدا کوئی ہویا نا کوئی ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق یہ سنیت عقیدہ مولا علی دا عقیدہ غوث پاک سرکار دا عقیدہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سرکار فرماندے نے حضور دے 1.25 لاکھ صحابہ دے اندروں سارے فضیلت و شان میں توجہ فرماؤ سارے فضیلت و شان والے فرمایا انہاں 1.25 لاکھ صحابہ دے اندروں سب تو افضل حضور دے او صحابہ نے جنہاں نے درخت دے تھلے کھڑے ہو کے حضور دے ہاتھ تے بیعت کی تھی 1400 صحابہ کتنے صحابہ 1400 صحابہ اور فرمایا انہاں 1400 صحابہ دے اندروں میں انہاں تو بھی زیادہ فضیلت والے وہ نے جڑے اسلام دی پہلی جنگ بدر دے اندر 313 شریک ہوئے اور انہاں 313 دے وچوں غوث پاک سرکار دی عبارت سنا رہے ہیں فرمایا 313 دے وچوں میں او زیادہ فضیلت والے جنہ حضرت عمر دے اسلام قبول کرن دے 40 تعداد مکمل ہوئی 40 صحابہ فضیلت والے اور فرمایا انہاں 40 دے وچوں انہاں تو بھی زیادہ فضیلت والے وہ 10 صحابہ نے جنہوں نے عشرہ مبشرہ کیا جاتا اور انہاں 10 عشرہ مبشرہ دے وچوں وہ 4 زیادہ فضیلت والے جنہوں نے خلفاء راشدین کیا جاتا ہے چارہ دے اندروں افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم
सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया ना चारा जो पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, फिर उमर फारूक उस्मान गनी मौला अली। और ये भाई बात दाता हुजूर गंज बख्श फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ दे सफ़ा 83 ते लिखी। जिस वक्त आपने उम्मत बलियां दा जिक्र कीता, जिस वक्त उम्मत बलियां दा जिक्र कीता ते फरमाया मिनहुम शेखुल इस्लाम व बाद अंबिया बेहतरीन अनाम। इन बलियां जो शेखुल इस्लाम और नबियां तो बाद जिहड़ा सब तो ज्यादा नबियां तो बाद जिहड़ा सब तो बुलंद मकाम है उस ज़ात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह और सफ़ा 85 ते लिखा फरमाया कि व सिद्दीक़ अकबर मुक़द्दम हमा खलाइक आज पसे अंबिया बरवा नबाशत के कस कदम पेशे व निहद। फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर नबियां तो बाद सारी मखलूक खुदा को मुक़द्दम नहीं बरवा नबाशत के कस कदम पेशे व निहद। किसी वास्ते जायज़ नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं कि वो अबू बकर सिद्दीक तो आगे कदम रख सके। ये दाता हुजूर दा गौसे पाक सरकार दा कीदा मैं टाइम पूरा करूंगा। हां जी इंशाअल्लाह। तो फरमाया कि गौसे पाक सरकार दा कीदा भी दाता साहब दा कीदा भी मौला अली दा कीदा ते हुन जेड़ा इस अकीदे तो भजेगा ओदा सुनिया ना कोई ताल्लुक हो सकदा नहीं। माशाअल्लाह नक्शबंदी बैठे ने, नक्शबंदियां दे शहंशाह हुजूर सैयदना मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबाश नीचे ते लिखिया। फरमाया अमीरा अफजल अज अबू बकर सिद्दीक गोएन अज जरका अहले सुन्नत भी बनाए। जेड़ा मौला अली नु अबू बकर सिद्दीक तो अफजल कहेगा वो अहले सुन्नत दे अकीदे तो बाहर है, ओदा सुनिया ना कोई ताल्लुक हो सकदा। बोल के कह दो कोई ताल्लुक हो सकदा मौलवी दा फतवा नहीं, मुझे नहीं आता फतवा मकतूबात अंदर मज़कूर है। तो मैं अज जरका अहले सुन्नत मी बराइंद वो अहले सुन्नत दे अकीदे तो बाहर है, क्योंकि सुन्नी दा अकीदा है कि हुजूर दी उम्मत दे दो सब तो अफजल तरीन हस्ती जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। दोस्तों दी गिरामी कहते सच्चियां दे नाल हो जाओ, सच्चियां दे नाल होने का मतलब है यार अकीदा भी ओ रखो जेड़ा उन्हां सच्चियां दा है, अकीदा भी ओ जेड़ा सच्चियां दा है ते अमल भी ओ जेड़ा सच्चियां दा है। अकीदा सच्चियां दा, अमल सच्चियां दा लेके जिस वक्त असीं चलांगे इंशाअल्लाह दो जहानां च बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरफितन दौर दे अंदर और इस शर और गुमराही दे दौर दे अंदर जिथे ईमान दे हजारां लुटेरे ईमान दे डाका पाउण वास्ते तैयार तो बैठे ने और ओदे मुकाबले में साडे अहले सुन्नत व जमात दे हां इतनी गफलत और बेपरवाही है, बेखुसूस नौजवानों के अंदर इतनी गफलत और बेपरवाही है। हाल है यार कि जिवें पंजाबी कहते कि जिन्ने लाया गली ते ओदे नाल जे कोई राफजी पहले आ गया, राफजी ने कोई डुगडुगी बजाई ते बंदे पोते तुर पैंदे ने। जे कोई खारजी आया ओने कोई बीर बजाई बंदे उधर चल जाते ने। जब तक अपने अकीदे दे उत्ते मजबूती ते अपने अकीदे दे उत्ते पूरा एतमाद नहीं होगा बंदा ईमान सलामत नहीं रख सकता। और ओदा तरीका है ओदा जरिया है कि असी अपना ईमान और अकीदा मजबूत करिए। अल्लाह ने सानू ते ऐसा फकीदा अकीदा अता फरमाया है, साडे दामन दे अंदर हुजूर दी अहले बैत दी मोहब्बत ही मौजूद है, मेरे आका दे सहाबा दी अजमत भी मौजूद है और अल्लाह ने सानू अपने बलियां दा दामन अता फरमाया। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान करते बड़ा खूब लिखा। आप फरमाते हैं सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर आहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर
بچ جاؤ. اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ اور مضبوط رکھنے کا طریقہ ہے کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ تے بداں تو گمراہاں تو بچ جاؤ. ساڑھے اندر ایک یہ بھی عوام دے اندر تصور پایا جاتا ہے بھئی سنو سب دی تے مرضی اپنی کرو. سنو سب دی تے مرضی، لیکن شریعت اسلامیہ اس بات دی اجازت دین دی نہیں. روزانہ اسی نماز فطر دے اندر دعا کر دیں ہاں وَنَقْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ. یا اللہ جڑا تیرا نافرمان ہے اسی انہوں چھڑ دینے ہاں، اس تو الگ ہو جانے ہاں، او دے نال تعلق رکھ دے لانا پڑ دے. تے پھر بندہ کبھے سنو سب دی مرضی اپنی کرو. قرآن پوچھو قرآن کی کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید اندر ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل شانہ اعلان کرتا ہے لا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین. اے بندیا یاد آن تو بعد ظالمان دے کول نہ بیٹھی، ظالمان دی سنگت اختیار نہ کری، ظالمان دی صحبت اختیار نہ کری. اس آیت دی تفسیر بیان کرتے ہیں ملا جیمت رحمت اللہ تفسیرات احمدیہ دے نقل فرماؤندے نے. فرمایا داخلہ فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کلہ ممتنع. قرآن نے ظالم دا ذکر کیتا. اس آیت اندر ظالم تمہارا کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، بدعتی بھی ہے، گمراہ بھی ہے. ساریاں دے کول بیٹھن کو پرہیز کر، تیرا ایمان بھی بچ جائے گا، تیرا عقیدہ بھی بچ جائے گا. اپنے بچیاں نو شرابی دی صحبت نہ بیٹھن دیں کتے شرابی نہ بن گئے، زانی دی صحبت نہ بیٹھن دیں کتے زانی نہ بن گئے. کہ زانی تے شرابی دی صحبت اندر بیٹھن کو بچایا جاندہ ہے تے پھر بدعقیدہ دی صحبت اختیار کرن تو بھی بچایا جاوے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودہ ارشادت عالیہ موجود نے. ظالم دے کول نہیں بیٹھنا. اور ایک جو تک حدیث سے طرف فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم در حدیث سے فرمایا کہ وقت ایسا آوے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے یَأْتُونَكُم مِّنَ الْأَحَدِيثِ، تاڑے کول کو حدیثہ لے کے ہوں گے، تنو حدیثہ پڑھ کے سنوں گے. تو جس وقت ایسے لوگ ہوں ایسی حدیثہ پڑھ کے سنوں کہ جنہیں تسی تے تاڑے اباؤ اجداد نے کدی سنیا نہ ہوں. ایاکم و ایاہم، اونا تو دور رہنا، اونا تو بچ کے رہنا. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، گمراہ نہ کر دیں تو فتنے سے. ایک ہے عمل دا برا، ایک ہے عقیدے دا برا. عمل تے عقیدے دے برے دی مثال لیں جے مولانا روم فرماندے نے کہ تاتوانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بوت از مار بد. فرمایا جتنا تک ہو سکے برے یار تو بچ کے رہے. برے یار دی صحبت زہریلے سب نہ بری ہے. مارے بد تنہا ہمیں بر جان زنت و یار بد بر جانو ایمان زنت. فرمایا کہ زہریلہ سب لڑے گا، صرف تیری جان لوے گا، کہ برا یار تیری جان بھی لے دے گا، تیرا ایمان بھی برباد کر دے گا. بات مذہب کی صحبت اختیار کرنے کی اجازت. دیکھو جس وقت تک ساڑھے اکابرین، ساڑھے اسلاف، ساڑھے بردہ نے ایک فکر دیتی اور قوم کو دسیا کہ کسے بد مذہب گمراہ کی صحبت اختیار نہیں کرنی، تعلق نہیں رکھنا. لوگاں دے دلوں دے اندر بد عقیدہ، لوگاں دی نفرت موجود سی. لوگی انہاں دا نام لے کے نفرت کرتے سن. تے جدوں دا اے ٹرینڈ بن چکیا، رویہ بدل گیا. یہ سنو سب دی مرضی اپنی کرو. وہ دوستان اکرامی کے اندر ایک بے باک جملہ، ایک خطرناک جملہ ہے کہ ایک جملہ ایمان دی بربادی واسطے اینا ہی کافی ہے. جڑا بندہ کہتا سب دی سنو، قرآن تے حدیث کے دی اجازت دیں دے، بولو اجازت دیں دے. ایک بندہ ہے وہ کہتا سب دی سنو، یعنی بابیاں دی بھی سنو، شیعہ دی بھی سنو، دیوبندیاں دی سنو، قادیانی دی سنو. وہ سارے دی سن کے ایک وہ بندہ جنہوں قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، اور قرآن حدیث تے پختگی تے اس چیز دے ہوتے پورا ہوتا علم نہیں، فن نہیں. جدو وہ
رنگ رنگ دے بندے دی گل سنے گا تے کی خیال ہے وہ اپنے عقیدے تے پکا رہ سکے گا؟ بول کے دسو عقیدے تے پکا رہے گا؟ او دے ذہن دے اندر او دے دل دماغ دے اندر سوالاتی اشکالاتی اعتراضاتی او دندر تے کیچڑ بن جائے گی کہ پھر اگر او بھابی نہیں ہوتا نا شیعہ نہیں ہوتا تے سنی بھی رہ سکتا بولو سنی بھی رہ کہ تاکہ اے اگر ساڑھے بار نہ آوے تو کونہ نہ بھی نہ رہے کہ جس وقت تک اپنے عقیدے تے پختہ رہے گا بد عقیدہ دی صحبت تو بچے گا اور بد عقیدہ تو دور رہے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال عقیدہ بھی پکا رہے گا ایمان بھی سلامت رہے گا سچیاں دی سنت نہ اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا اس بات سے اے سب تو بڑی بیماری اس دور دی اور اے بیماری زیادہ کالج یونیورسٹی دے نوجوانہ دے اندر وہ کہنی سنو سب دی اور مرضی اپنی کرو ہوں جڑا بندے نے پتہ ہی نہیں کسے گل دا وہ سنے گا تو بعد مرضی اپنی کر سکے گا ہرگز نہیں کر سکے گا اس واسطے ہر بات دے اندر ہر چیز دے اندر کوشش کرو اگر کوئی بندے نے کسے جگہ کو انٹرنیٹ تو سوشل میڈیا تو کسے دا آج کل کے مصیبت دے دور انہیں دا ہے کہ نہ چاہتیاں ہویاں بھی انسان کو اونا چیزاں دے نال پالا پڑ جاندہ ہے کہ جڑا انسان جنہوں پسند کردہ مثلا کوئی بندہ موبائل کے کو لائی نہیں آگا ہر بندے کو موبائل کھولا یوٹیوب کھولی فیس بک کھولا ٹویٹر کھولا ایویں ایویں کی چیزاں ایویں کے نام نہاد مذہبی سکالر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں جنہ کا اگا پتا نہ پیچھا پتا کہ لوگ سن کے اپنا ایمان برباد اور خراب کر رہے ہیں جڑا انٹرنیٹ نام ہی استعمال کرے صرف واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں نام چاہتے ہوئے ہمیں اینا لوکاں نوں بد عقیدہ لوکاں نوں بیماری ہوندی ہے کہ اینا اپنی تبلیغ ضرور کرنی ہوندی ہے جڑا گند قوم بھی ضرور کوشش کرنی ہوندی ہے اور کچھ نہ ہوئے تو چھوٹے چھوٹے کلپ کٹ کے واٹس ایپ تے کبھی اونوں بھیج تو اس دور کے اندر جنہ حالات میں اسی دو چاہ رہے ہیں اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا نہایت ضروری ہے اور کوشش کرو ایمان اور عقیدہ بچاؤں واسطے اپنے آستانیاں دے نال اپنے بزرگاں دے نال اپنا جنہ تعلق ساڈا مضبوط ہوئے گا انشاءاللہ دو جہانہ کی بیڑا پار ہو جائے گا علماء دے نال اور ہر موضوع دے ایکسپرٹ عالم دے نال رابطہ ہوئے اگر کوئی رافضی بولتا ہے تو رافضیاں دی تردید کے اندر یہ عالم ایکسپرٹ ہے وہ دے نال رابطہ ہوئے اگر کوئی خارجی بولیا تو خارجیاں دی تردید کے اندر وہ دے ایکسپرٹ عالم رابطہ ہوئے اگر کسی قادیانی مدعی نے گل کی تھی وہ دے رد اور دے جواب کے اندر قادیانیاں دے خلاف میرا ایکسپرٹ عالم ہے سپیشلسٹ ہے وہ دے رابطہ کر کے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی جاوے ہمدہ کیے کہ سوال سن لیا انٹرنیٹ کو تے جواب لینے واسطے اپنے بچے نو پڑھاؤن والے یسر نر قرآن دے کاری کو جواب لینا چاہتا اس سوال انہیں کیتا جیڑا انہاں دا گرو کنٹال دے بڑا بڑا گرو ہے وہ سوال کر رہے ہیں جو ایڈا بڑا گرو کنٹال سوال کرے گا تے ظاہر ہے خدا جواب دینے واسطے بھی پھر دے ہم اللہ بندہ ہوئے گا جواب دے میں کرنا مثلا ایک بندہ ایک سوال کرے ایم اے پاس بندہ تے ایم اے پاس بندے دا جواب پرائمری پاس دے گا بولو نا بھئی ایم اے پاس دا جواب وہ دے گا جڑا ایم اے پاس ہوئے ایم اے والا جواب ایم اے والا دے گا پرائمری والا جواب پہلی گل ہے کہ سننا ہی نہیں کسے بات کو سننا بولو سننا کسے بات کو سننا ہی نہیں تو جے گل کوئی سچے کھمے کان چ پے گئی کہ او دا حل ہے کہ فوراً وہ دے ایکسپرٹ پر رابطہ کیتا جاوے مثال دے طور تے ایک پھنسی چھوٹی جی پھنسی اگر کسی جگہ تے بن جاوے کہ او دا اے نہیں حل کہ بندہ انہوں نو مار کے تیلے مار کے خراب کر لیا کہ وہ پھنسی چھوٹی دی پھر بہت بڑا پھوڑا بن جائے کہ ہندہ ساڑھے کیونکہ ساڑھے سکینہ تعلق ہندہ ہے یا کہ وہ پھنسی بن دی ہے وہ پھنسی پھر پھوڑا بن جاندی ہے پھوڑے دا ٹیومر بڑا بن جائے تو پھر کارواں کو پتا چلتا ہے کہ کی ہو گیا منڈا جو ساڑھا کسی اور پاسے لا گیا یہ منڈا جو کسی اور بہ گیا کسی اور رستے چل گیا کہ وہ دا حال اے نہیں حال اے ہے کہ جنہیں تھوڑا پرنسی بان جائے تو فوراں اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے رابطہ کیتا جاتا ہے وہ دا حال اے ہے کہ فوراں
اس موجود عالم نہ رابطہ کر کے اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. دوستاں گرامی قدر جنہیں فتنے زیادہ نے انہاں فتنیاں تو بچن واسطے اپنے ایمان عقیدے کو بچاؤن واسطے سانو اسی طرح ہوشیار اور تیار ہون دی ضرورت ہے اور اپنے اسلاف امت دے نال اپنا رابطہ رکھن دی اور اپنے علماء دے نال اپنا تعلق رکھن دی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آخری بات میں اس دور دے حوالے نہ کر دے ماں اور یہ بھی ہے کہ سنت و جماعت صدیاں تو عقیدہ شروع تو چلے آ رہا ہے وہ یہ ہے اور یہ عقیدہ کا مطلب ہے کہ یہ چیزاں پہلے تو صدیاں تو لکھیاں گئی ہیں. آج اس دور کے اندر سنی کہلاؤن والے کئی ایسے لوگ نے جنہیں وہ مسائل اٹھا رہے ہیں جنہیں صدیاں پہلے حال ہو چکے ہیں. مثلا مشاجرات صحابہ کا مسئلہ مشاجرات صحابہ کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے آپس دے کچھ اختلافات ہوئے. انہاں اختلافات نو امت نے کیمیں ایڈریس کیتا اہل سنت نے کیمیں انہاں اختلافات جو اپنا موقف اور عقیدہ رکھیا. حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غنیت طالبین نے پہلی جلد صفحہ 163 دوستے لکھیا فرمائے لوگو واتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم والامساک عن مصابیہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم والتسلیم امرہم من اللہ عز و جل. سارے سنی ہمیشہ تو اس بات کے متفق رہنے کہ صحابہ دے آپس میں اختلافات دے وچ اپنی زبانوں بند رکھ رہے ہیں اپنی زبانوں والامساک عن مصابیہم کہ انہاں دی برائی بیان کرنے اپنی زبانوں کھولنا پھر کی کرنا ہے فرمایا وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ ساری زبان کھلے گی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت بیان کرنا سے شان بیان کرنا سے باقی رہ گیا انہوں دا معاملہ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ انہوں دا معاملہ اسی اللہ دے سپرد کرانگے اسی فلوی بیان کرانگے حضور دے صحابہ دی عظمت بیان کرانگے انہوں دی شان بیان کرانگے انہوں دے جج بان کے کسی دا قصور کرنا سی بولو قصور کرنا تو جڑا جج بان کے قصور کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنا ایمان تے عقیدہ خراب کرے گا. اللہ کریم جل وعلا مجدہ کریم سانو صحیح معنی دے اندر سچیاں دی سنگت اختیار کرن دی انہاں دے عقیدے نظریات عمل و اختیار کرن دی اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی زندگی اسی تے موت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.